پاکستان بڑی شاندار کتاب لکھی، اس میں آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے حوالے سے کہ چیف بزنس آف امریکہ از بزنس. تو وہ اپنی ہر چیز کو اسی اینگل سے دیکھتے ہیں اور ان کا ملک اس سے ترقی کرتا ہے. لیکن ہمارا چیف بزنس جو آئیڈیالوجی ہے، یہ ہمارا چیف بزنس آئیڈیالوجی کیسے بن گیا؟ اور کیا اب ہم اس مائنڈ سیٹ سے جان چھڑا سکتے ہیں، یا کسی بغیر آئیڈیالوجی کے چلنا کوئی اچھی بات بھی ہے؟ دیکھیں، جان چھڑانا تو مجھے آسان نظر نہیں آتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ریاست کو نظریے کے تابع کرنے کا تجربہ کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ سوویت یونین جو تھا اس میں ریاست کمیونزم کے نظریے کے تابع تھی۔ چین میں ماؤ زیدونگ کے زمانے میں ریاست کو کمیونزم کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی، اور چین کی ترقی کا آغاز جب ہوا جب دینگ شاؤپنگ کے زیر قیادت چین نے حقیقت پسندانہ پالیسیاں اختیار کی۔ کمیونسٹ پارٹی ابھی بھی حکمران ہے، لیکن اقتصادیات ان کی اب کمیونسٹ پارٹی کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتی، انہوں نے اصول ہی بدل لیا۔ جی بالکل. اسرائیل میں بھی نظریاتی ریاست بنانے کے نتیجے میں مسلسل کشمکش اور کشیدگی ہی رہی ہے۔ تو نظریہ انسان کے لیے ہوتا ہے، فرد کے لیے ہوتا ہے، جماعت کے لیے ہوتا ہے، گروہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ریاست جو ہے اس کو نظریے کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ اس کو ختم کر کے کیا کیا جائے، میرا تو کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ایک وفاق کے طور پہ چلایا جائے۔ دیکھیں، سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ایک جھوٹی تاریخ بنائی ہے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس تاریخ کے مطابق پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے بر صغیر میں قدم رکھا۔ اس تاریخ میں کہیں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ سندھ کی بھی ایک تاریخ ہے، بلوچستان کی بھی ایک تاریخ ہے، پشتونوں کی بھی ایک تاریخ ہے، پنجاب اور سرائکی بولنے والوں کی بھی اپنی تاریخیں ہیں، انڈس اور ویلی نہیں سب کو آپ، اور انڈس ویلی کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ان سب کو تابع نہیں کیا جا سکتا کسی ایسے نظریے کے جس کی تاریخ کو بہت زیادہ طویل نہیں ہے۔ لفظ پاکستان جو ہے وہ چودھری رحمت علی نے میرا خیال ہے 37-38 میں ایجاد کیا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، جس میں پاکستان کا نام نہیں تھا، وہ قبول کی گئی۔ ملک بنا 1947 میں۔ ملکوں کی تاریخ اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، قوموں کی تاریخ اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ سندھ کی اپنی ایک تاریخ ہے، بلوچستان کی اپنی تاریخ ہے، پشتونوں کی اپنی تاریخ ہے، پنجاب کی اپنی تاریخ ہے، اور سب مل جل کر ایک ریاست بنا رہے ہیں جس ریاست میں درج ذیل قواعد اور قوانین کے مطابق حکومت چلائی جائے گی، تو یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے۔ نظریے کے قیدی ہونے کی وجہ سے اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ان باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کے کسی ملک کے آئین میں یہ نہیں ہے۔ امریکہ میں مسیحیوں کی اکثریت ہے، یورپ کے بیشتر ممالک میں مسیحیوں کی اکثریت ہے۔ کسی یورپی ملک کے آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسیح ہونے کا مطلب کیا ہے۔ بعض فرقے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، امریکہ میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے مورمن۔ ہاں جی، مورمن۔ وہ مورمن جو ہیں ان کے عقائد ذرا مختلف ہیں باقیوں سے۔ ان کے ہاں ایک شخص ہوتا ہے جس کو وہ اپنا موجودہ نبی کہتے ہیں، آج کل کے زمانے کا نبی۔ اب ان کو بیشتر مسیحی جو علماء ہیں وہ ان کو اپنے مذہب سے کا نہیں سمجھتے، لیکن وہاں آئین یا قانون میں ایسی کوئی بات درج نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مسیحی ہیں، لیکن ہم ایک الگ فرقہ ہے، وہ ان کی مرضی۔ یہ بات آئین میں ڈالنا، یہ بات قانون میں ڈالنا، اس کا مطلب یہ کہ آپ ریاست کو لوگوں کے عقائد میں الجھا رہے ہیں، اور عقائد کا جو فرق ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی آپ خود دیکھیے کہ اہل سنت میں کم از کم 4-5 فقہ کے مسلک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے حنفی ہیں دونوں، لیکن دیوبندی اور بریلوی مسلک میں فرق ہے۔ اب اگر آپ یہ بحث شروع کر دیں گے کہ آئین کے ذریعے یہ طے کیا جائے کہ کس کا مسلک درست ہے، تو آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے۔ جمہوریت تو چھوڑیں، آپ کے لیے ریاست چلانا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ دل میں جو جس کو چاہے سمجھے، آپ اپنے دل میں یہ سمجھیں جی حسین حقانی جو ہے اس کے عقائد غلط ہیں، میں اپنے دل میں سمجھوں آپ کے عقائد غلط ہیں، لیکن عقائد کو ریاست کے نظام کے اندر الجھا دینا، اس سے کبھی بھی ریاست کی گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی۔ اوکے سر،